بندہ نچیز کی کتاب میرے موسم سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ادب کا درجہ محبت سے صدیاں پہلے کی مسافت پہ ہے۔ اس کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ اور تعمیر مسجد نبوی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ آپ نے محبت کی بے شمار داستانیں سنی ہوں گی، لیکن آج جو ایک داستان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، شاید ہی ایسی کوئی داستان آپ نے سنی ہو۔ ناظرین، بندہ نچیز کی کتاب میرے موسم سے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ادب کا درجہ محبت سے صدیاں پہلے کی مسافت پہ ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ دوست جنہوں نے ہماری ارطغرل الغازی اور طارق بن زیاد کی ویڈیو کو لائک کیا، اپنی آراء کا اظہار کیا، ویڈیو کو شیئر کیا، ان تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان تمام دوستوں کے نام باری باری شامل کریں گے۔ آج میں اپنے محسن اور بر صغیر کی عظیم درگاہ جلال پور شریف کے خلیفہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا پیر سید شفقت حسین شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہماری طارق بن زیاد کی ویڈیو ملاحظہ کی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ حضور آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ 3 دہائیوں سے امریکہ میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے اور اپنی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ اور تعمیر مسجد نبوی ہے۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، لیکن یقین کریں عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور اپنے دلوں میں عشق نبی کی شمع روشن کیجئے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں یہ اعلان کیا کہ ہمیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہر لوگ درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک نیا شہر بسایا گیا، جہاں ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد محبت اور عقیدت کی وہ داستان رقم ہوئی، وہ باب شروع ہوا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، اس نے اس شہر کا دورہ کیا اور وہاں کے ماہرین کو یہ تاکید کی کہ اپنے ذہین بچے کو اپنا یہ ہنر اس طرح سکھاؤ کہ اسے یکتا و بے مثال بنا دو، اور اسی دوران ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال میں مکمل ہوا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو باعمل مسلمان بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے اور اپنے اپنے ہنر میں یکتا و بے مثال تھے۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترک حکومت نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائی گئیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان وہاں پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان شہر محبت، شہر عقیدت، شہر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچایا گیا۔ اور ادب کا یہ مقام تھا کہ مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ آمد و رفت کے شور سے مدینے کی اس پرسکون اور پرسوز فضا میں خلل نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کرنا بھی پڑتی تو اسے دوبارہ اسی بستی بھیجا جاتا، اور وہاں پہ کام کرنے والے ہر شخص کو یہ تاکید کی گئی کہ ہر وقت باوضو رہے اور تلاوت کلام پاک کرے، اور اسی دوران وہ درود و سلام کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ اس سے گرد مس نہ ہو۔ اسی طرح ستون تعمیر کروائے گئے تاکہ ریاض الجنہ میں گرد داخل نہ ہو سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کی کوئی تعمیر اس سے پہلے نہ کوئی ہوئی، نہ اس کے بعد ہوگی۔ یوں محبت اور عقیدت کا یہ سفر 40 سال میں مکمل ہوا۔